کو خوش آمدید آن لائن کلاس میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج کی ہماری نظم خطاب بجوانان اسلام، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، جس کو بہت ہی عظیم ترین شخصیت نے تحریر کیا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ سب سے پہلے ہم 2-3 لائنیں ان کے تعارف کی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نظم کا تعارف دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ قومی شاعر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1876 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA فلسفہ کیا۔ آپ نے 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کا سفر کیا، وہاں سے آپ جرمنی چلے گئے اور PhD کی ڈگری جرمنی سے حاصل کی۔ 1930 میں اپنا مشہور صدارتی خطبہ الہ آباد کے مقام پر پیش کیا، جس میں تصور پاکستان کو اجاگر کیا۔ 1933 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ آپ کی مشہور تخلیقات میں بال جبریل، بانگ درا، ضرب کریم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، جوید نامہ، زبور اعظم، رموز بے خودی، اسرار خودی۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا اور بادشاہی مسجد لاہور کے احاطہ میں پیوند خاک ہوئے۔ یہ نظم جو آج ہمارا موضوع ہے، خطاب بجوانان اسلام، یہ نظم مشہور شاعر علامہ محمد اقبال کی تصنیف بانگ درا کے حصہ سوم سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے ماضی اور آباء و اجداد کے مقام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ ان کا شاندار ماضی دکھاتا ہے، جس میں وہ 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی، تہذیبی، علمی، معاشی اور ثقافتی طاقت رہے۔ اقبال نوجوانوں کو یہ سب کچھ اس لیے بتاتا ہے تاکہ ان میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی تڑپ اور لگن پیدا ہو۔ آخر میں وہ سب سے زیادہ اپنی علمی میراث کے کھو جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس مختصر ترین تعارف کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی اس نظم کی طرف۔ علامہ محمد اقبال نوجوان مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے نوجوان مسلم، اے مسلمان نوجوان، تدبر، غور و فکر، غور و خوض، گردوں آسمان۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمان نوجوان، موجودہ دور سے تعلق رکھنے والے، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کیسی شاندار امت تھی، وہ کیسا شاندار ان لوگوں کا گروہ تھا جو ایک آسمان کی طرح بلند و بالا مرتبے اور مقام کی حامل افراد و احباب اور امت تھے۔ اس بلند ترین آسمان رکھنے والے، آسمان شہرت رکھنے والی اس قوم کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اقبال ان کے احساس کو پھر سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نوجوان مسلمان، کیا تو نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا، تم کیا ہو، تمہارا تعلق کس قوم سے رہا ہے، تجھے یہ عزت اور شہرت کیوں کر ملی تھی؟ اے مسلمان، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھ، اللہ نے تجھے کس امت میں پیدا کیا ہے، تیرے اسلاف کس قدر عظیم تھے، لیکن مقام افسوس کہ آج کا مسلمان مغربی تہذیب کی چکا چوند کا شکار ہو چکا ہے، وہ اپنے اسلاف کی شان و شوکت بھول چکا ہے۔ اقبال اپنی اسی عظمت رفتہ کا احساس دلاتے ہوئے ایک اور مقام پر نوجوان نسل سے خطاب کرتے ارشاد فرماتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔
اقبال نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمان نوجوان، کیا تو نے غور کیا ہے تیرا تعلق کس قوم سے ہے؟ تجھے پہچان کس نے دی ہے؟ تجھے عزت اور شہرت کیسے میسر آئی ہے؟ تو کس آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ تھا جو ٹوٹ کر آج رسوائی کا شکار ہو گیا ہے؟ تجھے دنیا تسلیم کرتی تھی، دنیا تیری تقلید کرتی تھی، آج تو دنیا کا مقلد ہو چکا ہے۔ تجھے یہ دربدری کیوں نصیب ہوئی؟ تجھے ذلت کیوں ملی؟ اس کا سبب اقبال خود ایک اور نظم میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ علامہ محمد اقبال آج کے مسلمان اور ہمارے اسلاف کے درمیان فرق کو پیش کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج موجودہ مسلمان جو ہے یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے اپنے اسلاف سے دور ہو چکا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گویا اقبال پھر سے سوچنے کی دعوت دے رہا ہے، دعوت تفکر ہے، دعوت سوچ ہے۔ پھر سے اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے اقبال تگ و دو کر رہا ہے کہ ان کا سویا ہوا ضمیر کہیں پھر سے جاگ جائے اور یہ پہچان جائیں کہ دنیا کے لیے مسلمان نہیں پیدا کیا، بلکہ دنیا تو بنائی ہی مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان شخص کو دنیا میں نہیں کھو جانا چاہیے، بلکہ دنیا کو مسلمانوں میں کھو جانا چاہیے۔ وہ مسلمانوں کو اور موجودہ دور کے بالخصوص لوگوں کو اپنی عظمت رفتہ دکھا کر ان کو پھر سے اپنے کھوئے ہوئے مقام کی طرف راغب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تاج سر دارا، پالا ہے، تربیت کی ہے، آغوش محبت، پیار بھری گود، محبت بھری گود، کچل ڈالا، مسل ڈالا، برباد کر ڈالا، تاج سر دارا، شہنشاہ ایران کے سر کا تاج۔ دارا ایران کا مشہور بادشاہ ہے اور تاج سر اس کے سر کا تاج۔ کس کے سر کا تاج؟ دارا، دارا کے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے نوجوان مسلمان، تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے اور تیری تربیت کی ہے، جس نے ایران جیسی طاقت کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس کے سپہ سالار اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے جو سب سے بڑی طاقت تھی اس کے تاج کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت ڈالا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خطاب کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دوسرے شعر کے مصرع اولا میں کہتے ہیں، مسلمان اگر تجھے کچھ یاد نہیں کہ تیرا تعلق کس قوم سے رہا ہے تو میری بات غور سے سنو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تیرے آبا و اجداد تیرے لیے اپنا حال قربان کر دیا، تمہاری عزت اور کامرانی کے لیے ساری زندگی جہاد کا علم اٹھائے رکھا، تیری ماں نے تجھے ہمیشہ غیرت کا سبق پڑھایا۔ غیرت انسان کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ دوسرے مصرے میں شاعر ایران کی فتح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تاج سردارا، سر دارا، تاج سر دارا، یہ دارا کا لفظ بطور تلمیح کے لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک سلطنت روما تھی جو مغرب میں یونانی تہذیب اور طاقت کے بعد عروج پر آئی تھی، اور دوسری طرف مشرق میں عظیم ایرانی سلطنت تھی جس کی بنیاد 1000 سال پہلے عظیم ایرانی شہنشاہ دارا نے رکھی تھی۔ جب اسلامی ریاست نے جہاد کا علم بلند کیا تو یہی دو طاقتیں ان کے مد مقابل تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت و تبلیغ سے اسلام کی طرف بلایا، لیکن دونوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ایرانی شہنشاہ کسریٰ نے آپ کے نامہ مبارک یعنی آپ کے خط مبارک کو بھی چاک کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ اس کی سلطنت کو بھی اس کاغذ کی طرح چاک کر دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران کی طرف باقاعدہ جہادی پیش قدمی کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست بے حد کمزور تھی اور اندرونی بیرونی ہر طرح کے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن چونکہ جہاد اسلامی ریاست کا جھومر تھا، یہ دین کی دعوت کے راستے میں آنے والی مادی رکاوٹوں کو ہٹانے کی عملی کوششوں کا نام ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر کے اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کا نام ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست سب مشکلات کے باوجود جہاد سے پیچھے نہ ہٹی۔ انہوں نے نہ صرف روم جیسی طاقت کو شکست دی بلکہ ایران کی عظیم طاقت کو بھی گھٹنوں کے بل گرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہی وہ فتح تھی جس نے ایران کے عام لوگوں تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 100 سال کے اندر اندر پورا ایران اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ شاعر نے ہمارے آباء و اجداد کی اسی کامیابی کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اقبال ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ دراصل شاعر مشرق، حکیم الامت، نباز قوم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس شعر میں طلبی کے پردے میں مسلمانوں کو عظمت رفتہ دکھا رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا ماضی کتنا شاندار تھا، ہمارے آباء و اجداد دنیا میں کتنی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایران، عراق سمیت تمام بڑے بڑے علاقوں پر حکمران تھے۔ وہ جہاد کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ قدم بڑھاتے رہتے تھے اور ان کے قدم ہمیشہ کامیابی کے متلاشی رہتے تھے، اور کبھی بھی ان کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد توحید کی امانت سینوں میں لیے ہوئے اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے۔ تیسرا شعر ہے، اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمدن آفریں خلائق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن شہری زندگی کے طریقے، آفریں بنانے والے، خلاق پیدا کرنے والے، آئین قانون دستور ضابطے، جہاں داری دنیا داری، صحرائے عرب عرب کا صحرا، شتربان اونٹ چرانے والے، گہوارہ پنگھوڑا۔ مسلمانوں نے دنیا کو شہری زندگی کے طریقے بتائے اور حکمرانی کے آئین دستور ضوابط فراہم کیے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر صحرائے عرب کے رہنے والے تھے اور اونٹ چرانے والے تھے، لیکن وہ دنیا کو مہذب قوم بنانے والے تھے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو حکیم الامت اور نباز قوم کے خطابات سے نوازا جاتا ہے، فرماتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہ اے مسلمان نوجوان، تمہارے آباء و اجداد تہذیب اور تمدن آفریں تھے، یعنی انہوں نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ تاریخ اسلامی کا پہلا تحریری آئین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں پیش فرمایا، جس کے اندر شہری زندگی کے قابل عمل دستور کو تحریر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پہلا آئین حجت الوداع کی صورت میں عطا فرمایا، جو بنی نوع انسان کے لیے پہلا اور آخری آئین ہے، جس کے اندر صرف اور صرف اصلاح انسانیت پوشیدہ ہے۔ وہ مسلمان بظاہر صحراؤں میں رہنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی نہایت متمدن اور نہایت مہذب تھی۔ وہ بظاہر ان پڑھ تھے، لیکن ان کے طریقے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام فیض کو رکھ دیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یوں خراج تحسین پیش کرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز مکہ مکرمہ سے کیا ہے۔ اس وقت مکہ صحرا کی صورت میں آباد ایک علاقہ تھا، وہاں پر تہذیب و تمدن نہ ہونے کو تھا، رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا، شہری زندگی کے اصولوں اور قواعد سے نا آشنا ہو چکے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص انسیت حاصل تھی، انہوں نے حکمرانی کے آئین کو مزید مستحکم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو مسلم حکومت کا دائرہ کار کئی لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، ہر طرف مسلمانوں کی دھوم تھی، گویا اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو ایک نسخہ قیمیہ عطا کر دیا تھا، جس نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کل انسانیت کو مہذب بننے کا دستور دے دیا تھا اور انسانیت کے لیے حقیقی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ الغرض شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی غار سے وہ نور مبین لے کر آئے جس کی روشنی گھر گھر پھیل گئی۔ وہ آئین جو ہمیں اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا، اس پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی زندگی میں روشنی ہو گئی۔ یہ دین اسلام کا کرشمہ تھا کہ جہاں تہذیب کا ذرہ برابر نشان نہیں تھا، وہاں ایسے ایسے روشن ستارے جگمگائے کہ عالم میں چار سو روشنی پھیل گئی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ جی بیٹے، آج ہم نے 3 شعر پڑھنا تھے، وہ پڑھ لیے، کسی کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔